تصوف کوئی الگ دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، بلکہ دین اسلام پہ چلنے کو تصوف کہا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک دین اسلام کے طریقے پہ چلنے کو تصوف کہا گیا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی چیز پہ انسان کو کہتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس پہ نظر رکھیں، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو یہ تصوف میں یہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے، یہ لوگوں نے، یہ ملا حضرات نے ان چیزوں کو غلط پروپیگنڈا کر کے پھیلایا ہے کہ تصوف کوئی الگ دین ہے اور وہ شریعت کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل سراسر الزام ہے۔ صوفیہ اکرام کی آپ لائف کو دیکھیں، ان سے زیادہ شرعی باشریت کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کو فیل کرنے کے لیے جو درباری ملے ہیں، درباری جو دین کے عالم خود کو سو کالڈ عالم بتاتے ہیں، وہ فتوے لگا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ روزے نماز کسی کو نہیں مانتے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں صوفیہ اکرام۔ حالانکہ صوفی تبھی بنتا ہے جب وہ پورا قرآن سمجھ لیں، قرآن کو پڑھ لے، اس کے بعد یہ صوفی بنتے ہیں۔ آپ نے برِ صغیر کی ہسٹری دیکھی ہوگی، اس ہسٹری میں ہمیں دین کے معاملے میں ایک طرف صوفی نظر آیا ہے اور دوسری طرف درباری ملا نظر آیا ہے۔ درباری ملا نے کیا کیا؟ اپنے آقا، اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کے کہنے پر، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے، انہوں نے نئی شریعتیں بنائیں، جو اس وقت کی ضرورت تھی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نے اپنی شریعت بنائی، فتوے دیے، اور دین کی شکل ہی الگ کر دی۔ اور بالکل اس کے سامنے ایک صوفی نے صرف امن، پیار، محبت کا پیغام دیا ہے۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام میں رہتے ہوئے جو بھی اسلام میں آئے گا وہ پیس میں آ جاتا ہے، وہ سلامتی میں آ جاتا ہے۔ اسلام کوئی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ جو کنورجن ہوئی ہے، جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی ہستی جس کا اتنا عظیم کردار ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن وہ جو دور تھا، سنہری دور جب گزر گیا اور اسلام دشمن قوتیں جب غالب آ گئی، تو پھر انہوں نے نقشہ ہی بگاڑ دیا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا سلسلہ ملے جو اسلام کے جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خریدا، ان کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا، اور جب ان کی نشاندگی صوفیہ اکرام نے کی تو ان پہ فتوے لگائے گئے، ان کو سزائیں دے کر، اور کبھی تو سولی پہ چڑھایا گیا، کبھی چکی میں پسوایا گیا، اور ایسے بہت سارے گمنام صوفی گزرے ہیں جن کا ہمیں آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، برِ صغیر کی ہسٹری میں آپ کو ملا جب بادشاہوں کے ساتھ نظر آتا ہے تو آپ کو صرف خون ہی خون نظر آتا ہے۔ انہوں نے اتنے فتوے دیے، اتنی درباری شریعتیں بنائیں تاکہ لوگوں کو غلط سزائیں دیں، اور اسی کے برعکس یہ ہمارے صوفی اکرام ہزاروں سالوں سے، آپ دیکھیں 1000 سال سے ہمیشہ محبت، پیار کی باتیں، امن کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر کوئی صوفی کی بات کرتا ہے، اس میں نہ صرف ملا کا قصور ہے بلکہ عام لوگ جو ہیں، جو صحیح
علم نہیں رکھتے، وہ تصوف کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مطلب، صوفیزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی مزار پہ جا کے بیٹھنا اور وہاں پہ چلے کرنا، دنیا سے کٹ ہو جانا اس کو، اور جنگل میں چلا جانا، خدا کی تلاش کرنا، اور تزکیہ نفس کو شاید یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ چلے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر اپنے رشتوں کو چھوڑ دو، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو، اور اپنی خواہشیں جو جائز خواہشیں ہیں ان کو بھی ختم کر دو۔ یہاں تک کہ یہ بھی لوگوں نے پریکٹس کی ہے کہ کوئی نمک بھی نہیں کھاتا، چینی بھی نہیں کھاتا، اور پیاز لہسن یہ بھی نہیں کھاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس سے ایسے لڑیں تاکہ اس پہ بالکل کنٹرول ہو جائے۔ لوگوں نے شاید صوفیزم کو صرف یہی سمجھا ہے، لیکن اس کا جو اصل جو اس کا اسینس ہے اس کو نہیں سمجھ پائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صوفیہ اکرام کبھی بھی جنگلوں کی طرف نہیں گئے، انہوں نے کوئی آئسولیشن نہیں کی، انہوں نے رشتے بھی نبھائے، انہوں نے علم بھی حاصل کیا، قرآن کو بھی پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ جب عبور حاصل کیا، قرآن کی لینگویج عربی پہ جب عبور حاصل کیا، اور صحیح میسج جب ان حضرات کو ملے، جو بھی حضرات گزرے ہیں، جب ان کو فیل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی، پھر انہوں نے ملا حضرات کی جو شریعت بنی ہے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نچلے طبقے میں جا کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ انسان سب برابر ہے۔ یہی تو پیغام ہے، چاہے آپ بلے شاہ دیکھ لیں، بابا بلے شاہ ہو یا دوسرے صوفیہ اکرام ہو، کسی بھی خطے سے وہ تعلق رکھتے ہو، ان سب کا یہی ماننا ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، نہ کہ پیسوں سے، نہ کوئی اور چیز سے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کردار۔ اگر کسی کا کردار اچھا ہے تو وہی انسان سب سے بڑا ہے۔ تو آپ یہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج تک لوگوں نے صوفیزم کو سمجھا ہی نہیں، تصوف کو سمجھا ہی نہیں، بس یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ صوفیزم کا مطلب ہے دنیا کو ترک کر دینا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے رشتے نبھاتے ہوئے صحیح دین کو فالو کرنا، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے، وہ دستور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اس کو صحیح فالو کرنے کو ہی جو مومن کہا گیا ہے، اور مومن عربی کا لفظ ہے، اور صوفی جسے کہا گیا ہے یہ صوفی فارسی کا لفظ ہے، پرشین لفظ ہے۔ تو جو اللہ کے دین پہ 100% چلے گا، اس کو فالو کرے گا، اپنی دنیا کو بھی دنیا میں بھی وہ فلاح پائے گا، اور آخرت میں بھی جو فلاح پائے گا، وہی وہ لوگ ہیں، وہی مومن ہیں، وہی صوفی ہیں۔ ان میں کوئی ہم فرق نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے صوفی کوئی تصوف کوئی الگ دین ہے، کوئی الگ دین نہیں ہے۔ جو اسلام کو صحیح فالو کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔